اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت پر جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں ججز کے ساتھ پیش آئے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ججز کے خط اور اس سے جڑے معاملات پر گفتگو کریں گے قانونی ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون اشتر اصاف صاحب نے۔ اشتر صاحب، ایک تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں ہے کہ ایسی صورتحال کو کیسے رپورٹ کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ایک ترمیم کر کے یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ ججز جو اس طرح کی کوئی بات ہو تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شاید سوال یہ نہیں ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا لکھ دینے سے یہ باتیں جو ہیں وہ یا کم ہو جائیں گی یا بڑھ جائیں گی۔ اس کی کمی اور بڑھوتی میں جو سارا سلسلہ ہے وہ خود جوڈیشری کا اپنا اور پھر قومی اداروں کا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور میں تو بالکل ضرور دیکھ رہا ہوں اس بات کو، کہ پچھلے کئی برسوں میں ہر ادارے کی متعلق جو ہے وہ ایسی باتیں کی گئیں جس سے اس کی بڑھوتی نہیں بلکہ اس کے اندر گراوٹ ہی کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کی متعلق جو باتیں کی گئیں، پارلیمنٹری لیڈرز کے متعلق جو باتیں کی گئیں، جو دشنام ترازی کی گئی، اس کا تو کوئی حد حساب ہی نہیں۔ اسی طرح جوڈیشری کے متعلق بہت ساری باتیں کی گئیں اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے نعرے لگائے اور بدتمیزی کی اور یہ سب چیزیں کرتے رہے۔ تو ہر ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیا ہم ان معاملات کو اریسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان معاملات کو جو ہے وہ درستگی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے؟ ضرور لے کے جا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی ہوگی۔ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نہیں ہیں، وہ آئین کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ ان کی اور ان کے ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کے اوپر جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کی تحقیقات کریں، چاہے وہ سو موٹو پٹیشن کے طور پہ کریں، چاہے وہ اس کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ دیکھیں، وہ جو بھی طریقہ ہے، جو بھی وہ احسن سمجھتے ہیں وہ کر کے اس معاملے کو اریسٹ کر کے اس کو خاتمے کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں اور ان ایلیگیشنز کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ غلط ایلیگیشنز ہیں تو پھر ان اصحاب کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھے گا کہ کیا وہ ان معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور اگر سچے ہیں یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر ازحد ضرورت ہے کہ جن اداروں کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں وہاں سے بھی اس کی سدباب کا معاملہ ہے۔ تو یہ اندر یعنی انٹرنل یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ جتنی جلدی ان کو آپ تحقیقات کریں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اشتر صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے۔ حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب بھی مین وائل ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، لیکن اشتر صاحب جو بات کر رہے ہیں، اشتر صاحب انٹیلیجنس ایجنسیز پہ اگر الزامات لگائے گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں تحقیقات پھر کون کرے گا؟ اشتر صاحب میں نے 3 بجے نکل جانا۔ اشتر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی۔ ہم یہی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو الزامات لگے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ الزامات ان ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے انٹیلیجنس ایجنسیز پر لگائے گئے ہیں، تو تحقیقات کون کرے گا؟ سب سے پہلے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کورٹ کے اندر ہی سارے معاملات ہونے چاہیے، اور اگر ان کی تحقیقات جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کرے گا یا اس کو اوپن ہیئرنگ میں نہیں لے کے جاتے تو پھر گورنمنٹ کرے گی، اور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ اس میں بالکل بھی کوئی کسی قسم کا وقت ضائع کیے بغیر گورنمنٹ کو ایک ہائی لیول کمیشن مقرر کر دینا چاہیے جو اس کی ہیئرنگ کرے، ان سب معاملات کی تہ تک پہنچے، اور اس معاملے کو اب فار آل ٹائمز ٹو کم اس کو ختم کیا جائے۔
ٹھیک ہے، اشتر صاف صاحب اپنا موقف اس پر دے رہے تھے. حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب اسی بات کو آپ کی جانب لے کے آئیں گے. اشتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی الزامات لگے اور ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں تو ظاہر ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ججز کے اس خط کو اور اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. کسی بھی ملک کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ سسٹم ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ کورٹس کا ہوتا ہے، اور کورٹس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہمارے ججز کرتے ہیں، اور ججز کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے چونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے نیچے جو ہے وہ اوتھ لیا ہوتا ہے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے اور اپنے فنکشنز جو ہیں جو کانسٹیٹیوشنل فنکشنز ہیں بغیر کسی فیئر کے فیور کے اور ول کے پرفارم کریں گے. اور یہ اوتھ جو ہے پاکستان کے سارے ہائی کورٹ کے ججز بھی لیتے ہیں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بھی لیتے ہیں، چیف جسٹسز بھی لیتے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے جسٹسز بھی لیتے ہیں اور ان کے چیف جسٹسز بھی لیتے ہیں. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر ججز کو چیز لکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ایسی ایویڈنس یا ایسی چیزیں آئیں کہ اگر وہ کسی جگہ جائے تو ان کے کو سبسٹینشیٹ کیا جائے. اب دو چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو لیٹر لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنیادی طور پہ مینڈیٹ رکھتی ہے اگر کسی جج کے کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشنز وہ کر رہا ہو یا وہ اپنے فنکشنز کو پرفارم نہ کر رہا ہو تو اس کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ یا اپلیکیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بھجوا سکتے ہیں، ججز بھی لے سکتے ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اور ایک عام آدمی بھی دے سکتا ہے. اور اگر وہ اس کی مس کانڈکٹ کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں تو وہ ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر جا کے دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان ریکمنڈیشنز کو اونر کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ فورم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر جا کے ان ایلیگیشنز کو یا جو جج صاحبان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا ہے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر لے کے جایا جائے. چونکہ ایک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے لکھا گیا ہے. بنیادی رسپانسبلٹی ایز اے ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو تھی وہ ہائی کورٹ کی اپنی تھی. اس کے اوپر ایک فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، چیف جسٹس کو بلانا چاہیے تھا، اپنے بردر ججز کو کانفیڈنس کے اندر لینا چاہیے تھا اور اس کے اوپر ایک وے فارورڈ جو ہے وہ بنانا چاہیے تھا تاکہ انصاف کے نظام کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بھی رہے اور ججز جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام نہ کر سکیں. اب جب فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی اور بائی پاس کر کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر بھجوایا گیا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ ایز اے ممبر کے طور پہ موجود ہیں کہ جو ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان ہے، 2 ان کے سینئر موسٹ ججز ہیں اور 2 جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ چیف جسٹس ہیں. ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور دوسرے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے. تو اب انہی کے پاس آپ اپلیکیشن کو جمع کروائیں جو اس کے ممبر ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس چیز کو اس فورم کے اوپر شاید اس کو مینٹینیبل نہ سمجھیں. ہاں دوسرا اس کے اندر آپشن یہ ہے کہ ابھی بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایک فل کورٹ میٹنگ بلانی چاہیے اور ان سارے کنسرن. لیکن حافظ صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فورم نہیں ہے، ایسے تنازعات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں ہے، الزامات خفیہ اداروں پر لگے ہیں تو تحقیقات کون کرے گا پھر اس کی؟ دیکھیں نا کہ میں آپ کو بات وہ کر رہا ہوں جو کانسٹیٹیوشن یا لیگل ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل فورم ہے وہ ججز کے مس کانڈکٹ کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ سنتا ہے. اب ججز نے اس کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائے ہیں یا اپنی سٹیٹمنٹس دی ہے وہ دی ہے آؤٹ سائڈ دی ایمبٹ آف جوڈیشل جو آپ کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے. اب اس کے آگے 2 آپشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آپشن یہ تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ان کے 2 لیٹرز جن کا ذکر کرتے ہیں اور یہ اول ہے اس کے اوپر فوری طور پہ فل کورٹ میٹنگ بلاتے اور ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرتے چونکہ یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں اور ان کو ایڈریس ہونا چاہیے فار دی سیک آف جسٹس. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اب یہ لیٹر چلا گیا ایز اے ہیڈ آف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ بجائے اس ٹیکنیکلٹیز کے اندر جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ وہ فورم نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ اس لیٹر کو ایڈریس کریں یا ویریفائی کریں یا اس کے اوپر آپ ایویڈنس ریکارڈ کریں. تو چیف جسٹس کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ بینگ اے کسٹوڈین آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان اور پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہے وہ اپنی فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور اس کے اندر یہ فیصلہ کریں کہ ایک پورے ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر آیا ہے ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس
उसको आर्टिकल 184(3) के अंदर के आके इस मामले को सुन सकते हैं। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर आप इंटरनली मीटिंग करते हैं तो आप इन सारे जजेस को बुला के उनके साथ एक मामला जो है वो सारा शेयर करें और उसके बाद जाके को प्रोसीडिंग को स्टार्ट करें, क्योंकि ये मीडिया ऑप्टिक्स नहीं है कि आपने एक बात कर दी। और मेरा ये है कि इस लेटर को लीक भी नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है जहां से ये लेटर लीक हुआ है कि एक 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनका एक लेटर है जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को गया है और उसके अंदर सीरियस किस्म के एलिगेशन है, और हमने इसको मीडिया ऑप्टिक्स के अंदर लेके और पूरी दुनिया के अंदर जो हम एक जज हसाई के मौजब बन रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको एज ए फादर ऑफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए। और दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट को इसके अंदर क्लियर स्टैंड के साथ आना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस सारे सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को इस मामले में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट साहब। ये कह रहे थे कि इस मामले पर एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलवानी चाहिए। अशरफ साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर कोई इल्जामात लगे हैं तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ये दबाव की बात की गई है, एक हाई लेवल कमीशन बनना चाहिए इस मामले पर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपने वक्त देने के लिए।